جو کھیل وفاقی سطح پر ہوا تھا وہ اب ہم آزاد کشمیر میں بھی ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور لگتا ہے کہ زرداری صاحب یہاں بھی وہی فارمولہ اپنا رہے ہیں۔ اور آخری اطلاعات یہ ہیں کہ اب آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے حوالے سے بھی بات طے ہو گئی ہے، اور جو فارورڈ بلاک بن رہا ہے تحریک انصاف کا، اس میں وزیر اعظم ہوگا اور سپورٹ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور 28 امیدوار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ان میں پی ٹی آئی کے 4 ایم ایل ایز بھی ہیں۔ اب ان سب کو حصہ دیا جائے گا وزارتوں میں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک گروپ سے وزیر اعظم ہوگا، جبکہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور سینئر وزیر پیپلز پارٹی کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کو بھی کابینہ میں حصہ دیا جائے گا۔ صدیق جان، یہ تو وہی کہانی لگ رہی ہے جو اس وقت ہم وفاقی حکومت میں دیکھ رہے ہیں۔ حضور، آپ تو بات کرتے ہیں کشمیر کی، بڑی خبر آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ریٹن آرڈر جاری کر دیا آج کی سماعت کا، اور وفاقی حکومت کے اوپر اور شہباز شریف کی پوری حکومت کے اوپر خطرے کی تلوار لٹک گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے بڑا سخت آرڈر لکھ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر جو کہ 7 پیجز پر مشتمل ہے، سپریم کورٹ نے اس میں کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ جو اسمبلی میں شہباز شریف حکومت نے کابینہ کے ذریعے جو انہوں نے گرانٹ بھیجی تھی، اس کے مسترد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اب یہ بات اپنے آرڈر کا حصہ بنا دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف اکثریت کھو بیٹھے ہیں، شہباز شریف کے پاس اکثریت نہیں رہی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے وقتی طور پہ ہمیں کہا کہ نہیں سر ایسا نہیں ہے، لیکن عدالت نے کہا یہ بہت سنگین معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے آئین کے مطابق اس کو پورے اپنے ٹینیور میں ایوان کی اکثریت حاصل ہونی چاہیے، اور اگر وہ اکثریت نہیں ہے اس کے پاس تو اکثریت کھو بیٹھتا ہے، اس کو وزیر اعظم رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ عدالت نے دوبارہ 27 اپریل تک 21 ارب فراہم کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور عدالت نے کیٹیگوریکل لکھ دیا ہے کہ اگر شہباز شریف کے پاس اکثریت نہیں رہی، اگر ان کی گرانٹ منظور نہیں ہوتی، اگر وہ پیسے جاری نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایوان کی اکثریت حاصل نہیں ہے، اور اگر ان کو ایوان کی اکثریت نہیں ہے تو اسامہ غازی صاحب یہ پوری حکومت گھر جائے گی، یہ پورا سسٹم گھر جائے گا۔ یعنی سسٹم تو نہیں، آپ حکومت ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سسٹم تو باقی یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ سسٹم ہی پورا لپیٹا جائے، لیکن پوری حکومت گھر جائے گی۔ یہ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں لکھ دیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو وزارت دفاع کی درخواست ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا اٹارنی جنرل پاکستان کو کہ جا کر اپنی حکومت کو بتائیے کہ سپریم کورٹ کے حکم عدولی کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، آپ جا کر بتائیں اپنی حکومت کو، جا کے بتائیں اپنے وزیر اعظم کو، تاکہ اگر وہ بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے تو بچ جائیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھ دیا ہے، یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اسامہ صاحب 7 پیجز کا، اس نے شہباز شریف کی نااہلی کی طرف جو سفر ہے اس کا، یہ صرف شہباز شریف کی نااہلی کی طرف نہیں جائے گا معاملہ، یہ پوری حکومت کے گھر جانے کی طرف جائے گا۔ اس طرح کا یہ آرڈر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب آپ کا بھیجا ہوا کوئی بل ہی مسترد ہو گیا، اور جو فائنینشیل بل ہے وہ مسترد ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی، تو جو چال چلی تھی شہباز سرکار نے، پی ڈی ایم سرکار نے، وہ الٹی پڑ گئی ہے، وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ اور یہ آپ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ یا تو شہباز شریف کے پاس اکثریت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وزیر اعظم رہیں جتنے ان کے دن رہ گئے ہیں 100-120، نہیں ہے تو پھر تیاری پکڑیں گھر جانے کی، صرف شہباز شریف نہیں پوری حکومت۔ اور میں نے آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں بتا دیا تھا کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں مولانا کو، ان ساروں کو، کہ بڑا خطرناک کھیل ہم لوگ کھیل رہے ہیں، پوری حکومت گھر جائے گی، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم کر نہیں سکتے، قراردادیں ہم پاس نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ کھیل جو ہے یہ دلچسپ مرحلے میں نہیں بلکہ آخری اس میں داخل ہو گیا ہے، اور شہباز شریف کے لیے جو ہے وہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ شہباز شریف کو فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل کرنا ہے یا واپس یہاں سے لاہور اپنے گھر جانا ہے، اپنے یہ وزیر اعظم کی جو پروٹوکول ہے، جو عہدہ ہے، جو سیٹ ہے، یہ سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے اور خالی ہاتھ جو ہے وہ پھر جانا ہے۔ وہی جو کما لیا اب تک، جو کرپشن لوٹ مار جو کر لیا ہے وہی بچے گا، اور پھر آگے پھر یہ تو پھر جب قومی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو پھر تو الیکشن ہر صورت میں اگلے جو ہے پھر 90 روز کے اندر ہونے ہی ہونے۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔
CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.